السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. ناظرین گرامی اور سامعین کرام، امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے چند کلمات آپ کے اعلیٰ سماعتوں کے گوش گزار کرنا ہے. آج اگر دنیا کو شر اور فساد سے کوئی نجات دلا سکتا ہے، یقیناً پروردگار کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی ایسی ہستی ہونا چاہیے کہ جس کے پاس اتنی قدرت ہو، جس کے پاس اتنی طاقت ہو، اور جو اتنی مصلحتوں کو جانتا ہو، اتنے تدابیر رکھتا ہو، عقل کل ہو، کس جگہ پہ کس راستے کو انتخاب کرنا ہے، کس راستے سے چلنا ہے، کون سا راستہ صحیح ہے. یہ ضروری ہے اللہ کے اوپر، اللہ پر واجب ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی بھیجے کہ جو اس دنیا کو اس بحران سے، فساد سے نجات دے. جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، وہ اسے عدل و انصاف سے بھر دے. کیا اللہ نہیں چاہتا؟ یقیناً اللہ چاہتا ہے. اور جب اللہ چاہتا ہے، جب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، تو کیا پروردگار کو نہیں معلوم ہے؟ پروردگار کو یقیناً معلوم ہے، اور وہ کسی دن اپنی حجت کو بھیجے گا. وہ کوئی اور نہیں، ہمارے امام علیہ السلام ہے، امام زمانہ علیہ السلام ہے، جو فرزند رسول ہے، امام عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے، امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہے اور آپ کے عزادار ہیں. یقیناً وہ آئیں گے اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور اس وقت کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا. دنیا ایک جنت ہو جائے گی، ہر شخص اپنے امام کے حضور میں ہوگا. لیکن عزیزان محترم، امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اور امام کا ظہور کب ہوگا؟ کب ہوگا ظہور؟ یہ تو بس اللہ ہی جانتا ہے، اس کا علم پروردگار کو ہے. لیکن کیا ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ یقیناً اس کے لیے کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے ہوتے تو امام کی طرف سے حکم نہ ہوتا کہ میرے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو، میرے ظہور کے لیے دعا کرو، اور ہمیں راستے نہ بتائے جاتے. ورنہ اگر ہم دعا نہیں کریں گے
اور اسی طریقے سے چلتے رہیں گے تو یہ غیبت کی جو مدت ہے پروردگار نے رکھی ہے وہ آخر تک جا کر رہے گی، اپنی انتہا کو پہنچ کر رہے گی۔ عزیزان محترم، کیا امام عصر علیہ السلام کہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ امام کا ظہور ہو اور اس کے بعد وہ تمام واقعات جو ظہور کے بعد بتائے گئے ہیں وہ سب رونما ہو؟ امام علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، ہمارے درمیان میں ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، لیکن ظاہر نہیں ہے۔ حاضر اور ظاہر ہونے میں بہت فرق ہے۔ بہت سی چیزیں حاضر ہیں ہمارے درمیان میں لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ روح حاضر ہے ہماری لیکن ظاہر نہیں ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہوا یہاں موجود ہے، حاضر ہے لیکن ظاہر نہیں ہے ہمارے لیے۔ پروردگار حاضر و ناظر ہے ہر جگہ لیکن ہمارے لیے ظاہر نہیں ہے۔ ہماری عقل، درد بدن میں جو ہوتا ہے، یہ سب کی سب چیزیں، ملائکہ، فرشتے، دنیا میں ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جو حاضر تو ہے، موجود تو ہے لیکن ہم سے پوشیدہ ہے اور ظاہر نہیں ہے ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام ہمارے لیے ظاہر رہی ہے اور ظہور کے لیے دعا کرنا ہے ہمیں، حضور کی نہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے گھروں میں آتے ہیں، مجلسوں میں، محفلوں میں آتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بس امام ظاہر رہی ہے، ہمیں ظہور کے لیے دعا کرنا ہے۔ لیکن جو امام ہمارے گھروں میں آتا ہے، مجلسوں محفلوں میں آتا ہے، کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا عزیزان محترم کہ کیا جس گھر کے لیے کہا گیا ہے کہ امام ہمارے گھروں میں آتے ہیں، ہمارے مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں تشریف لاتے ہیں، وہ گھر ہمارا اس قابل ہے کہ ہم اپنے امام کو بلا سکیں اور فخر سے کہہ سکیں کہ ہاں ہمارا گھر اس قابل ہے کہ امام ہمارے ہاں تشریف لا سکتے ہیں؟ کیا اپنے گھر میں دیکھا ہم نے کہ ہمارا گھر اس قابل ہے کہ حجت خدا، ایک معصوم فرزند رسول جس کا انتظار ہر نبی نے کیا، جس کا انتظار ہر امام نے کیا، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترس رہی ہے، ہر مومن کی، ہر وہ شخص جو اصلاح چاہتا ہے اور دنیا کے شرانگیزیوں سے اور فساد سے اکتا گیا ہے، ہر مذہب میں کہیں نہ کہیں اجمالی طور پر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ایک منجی بشریت ہونا چاہیے، ایک آخر میں آئے گا کوئی جو اس دنیا کو اس فساد اور ظلم و جور سے نجات دے گا۔ تو ایسی شخصیت عزیزان محترم جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے، جس کا انتظار ملائکہ کر رہے ہیں، جس کا انتظار فرشتے کر رہے ہیں، جس کا انتظار معصومین کر رہے ہیں، انبیاء کر رہے ہیں، ایسی شخصیت کو بلانے کے لیے کیا ہم نے اپنا گھر بنایا ہے؟ کیا ہمارے گھر اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ ہم اگر اپنے امام کو بلائیں تو کہہ سکیں کہ ہاں امام ہمارے گھر تشریف لائیے، فلاں جگہ پر بیٹھیے؟ کیا ہمارے گھر میں برائیاں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا اس طریقے سے ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں، ان آداب کو بجا لاتے ہیں جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے، جو مسلمان پر فرض کیا گیا ہے؟ کیا اللہ کی عبادت، کیا اللہ کی اطاعت اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں جو ایک مسلمان کا فرض ہے؟ کیا اللہ کی بندگی اور اللہ کا حکم کو اسی طریقے سے ہم بجا لاتے ہیں جیسے امام کی مرضی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے اگر ہمارا گھر اس قابل ہے تو بہت ہی خوش قسمت ہے ایسا شخص، اور اگر ہمارا گھر اس قابل نہیں ہے تو ہمیں اپنی قسمت پر، اپنی تقدیر پر افسوس کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ امام عصر علیہ السلام کہ ہم قابل نہیں ہیں۔ جب اپنے ایک چھوٹے سے گھر کو اس قابل ہم نہیں بنا سکتے کہ امام تشریف لائے، کہ ہمارا بس نہیں چلتا ہے اپنے گھر پر کہ ہم اپنے گھر کو اس قابل بنائیں، تو ہم امام کی نصرت کا کیسے ہم دم بھرتے ہیں؟ کیسے کہتے ہیں کہ امام تشریف لائے اور ہمیں اللہ ان کے اعوان و انصار میں شمار کرے؟ کیا امام کی مدد صرف یہی ہے کہ امام کے ساتھ لشکر میں شامل ہو کر جنگ کرنا تلوار سے؟ نہیں، امام کی مدد صرف یہی نہیں ہے، بلکہ امام جب ظہور کریں گے تو مقصد کیا ہوگا؟ عدل و انصاف کو پھیلانا ہوگا، شریعت پیغمبر اسلام کو عام کرنا ہوگا،
خدا کے دین کو رائج کرنا ہوگا. گھر گھر میں تہذیب، ادب، اخلاق، تربیت آل محمد عام ہوگی. امام کے ظہور کا مقصد یہ ہے، وہ سنت الہیہ جو فراموش ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، پھر سے امام اسے زندہ کریں گے، اس کا احیاء کریں گے. یہ بھی امام کی نصرت ہے. امام کا مقصد یہ ہے. تو جب امام ظہور کے بعد یہ سب چیزیں کریں گے، تو جب ہمیں علم ہے کہ امام کا ہدف یہ ہے، امام کی مرضی اس میں ہے، امام کی محبوبیت اس میں ہے، تو ہم جب امام کے مقصد اور ہدف کو جانتے ہیں اور آپ کی پسندیدہ امور کو جانتے ہیں، تو اگر ہم اپنے آپ کو چاہنے والا کہتے ہیں، امام کا محب کہتے ہیں، تو کیوں ہم بلند نہیں ہوتے؟ امام کی نصرت کیوں نہیں کرتے؟ امام کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ امام کی مدد اس میں بھی ہے. یہ ہے امام کی حقیقی نصرت، کہ اس دین کو عام کیا جائے، اس شریعت کو عام کیا جائے جو خود ہمارے درمیان میں امام کے چاہنے والوں میں ختم ہو چکی ہے، بھلائی جا چکی ہے. عزیزان محترم، یہ امام کا مقصد ہوگا. اور بہت سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں آج بھی دنیا میں کہ جن کے گھر، جن کے امام بارگاہ، جن کی بیٹھک یقیناً ایسی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام انہیں زیارت کا شرف بخشتے ہوں گے، اور ان کے ہاں آتے ہوں گے، ان کی مجلسوں میں آتے ہوں گے، ان کے ہاں اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، ان کے امام بارگاہوں میں تشریف لاتے ہوں گے. عزیزان محترم، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے آج بھی ہمارے یہاں سے جب زائرین آتے ہیں تو دیکھیے کس طریقے سے کربلا میں، نجف میں ایک دوسرے ملک سے، دوسری دنیا سے اٹھ کے آئے ہیں زیارت کے لیے، لیکن وہ آداب زیارت سے غافل رہتے ہیں کہ امام کے حضور میں جا رہے ہیں تو کس طریقے سے جانا چاہیے، کس طریقے سے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کیا کیا آداب بتائے گئے ہیں کہ جب انسان گھر سے نکلنے لگے زیارت کے لیے تو پہلے 3 دن روزہ رکھے، اور کیا کیا کرے، غسل کرے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں، خوشبو نہ لگائے، نئے لباس نہ پہنے. حالانکہ دوسرے ائمہ کی زیارت کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ خوشبو لگائے، نئے لباس پہنے، پاک و پاکیزہ لباس، لیکن سید الشہداء کے لیے نہیں ہے. کربلا انسان زیارت کے لیے آ رہا ہے. جو انسان بچپن سے یہ تمنا رکھتا ہے کہ امام حسین کی زیارت کرے یا ائمہ علیہم الصلوۃ کے مزارات کی زیارت کرے، جس نے سال بھر کی جمع پونجی، اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اکٹھا کی تھی کہ زیارت کے لیے جائے گا، اب جب وہ یہاں زیارت کے لیے پہنچ رہا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، دیکھتا ہوں اسے زیارت کے لیے تو اسے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس جگہ پر آیا ہوا ہے، جیسے اسے کچھ بتایا ہی نہیں گیا ہے. بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ان کے لباس دیکھ کر کہ جب وہ روضے میں داخل ہوتے ہیں تو کس طریقے سے وہی لباس جو انسان پہن کے سوتا ہے، کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں لنگی میں چلا آ رہا ہے، کبھی کسی کو دیکھ رہے ہیں میلے لباس میں چلا آ رہا ہے، اسی ٹریک میں چلا آ رہا ہے، جبکہ امام کے حضور میں جا رہا ہے تو یہ سوچ کے جائے کہ ایک بادشاہ کی خدمت میں جا رہا ہے، ایک غلام جا رہا ہے، سر کو جھکا ہونا چاہیے، آنکھوں میں آنسو ہونا چاہیے، امام کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے عزیزان محترم، زائرین جب آتے ہیں اور زری کے پاس کھڑے ہو کر، ہونا تو یہ چاہیے کہ صرف زیارت ہو، صرف وہی چیزیں ہوں، وہی باتیں ہوں کہ جو معرفت انسان کی بڑھائے امام کی، لیکن جب وہ زیارت کے لیے آتے ہیں تو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہی عام لباس میں جو جن میں ہم گھروں میں رہتے ہیں یا ہماری مخصوص بیٹھک ہوتی ہے، اسی لباس میں ہم چلے آتے ہیں. جبکہ ہم کسی مجلس میں، کسی دعوت میں، ولیمے میں جاتے ہیں تو بہترین لباس ہم زیب کرتے ہیں، تو کیا اسی لباس کے ساتھ امام کے پاس نہیں آنا چاہیے؟ اسی پاکیزگی کے ساتھ امام کی خدمت میں نہیں آنا چاہیے؟ نہیں، امام کی خدمت میں اگر حاضر ہونا ہے تو اپنے آپ کو بھی پاکیزہ بنایا جائے، اس لیے کہ اہل بیت کے لیے ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اہل بیت سے رجس اور گندگی کو اللہ نے دور کر دیا ہے، جو حق تھا دور کرنے کا، جو ان کی شان تھی، جو ان کی عظمت تھی، اسی حساب سے ان سے رجس، ہر گندگی کو، ہر پلیدگی کو دور رکھا ہے، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو. تو جس طریقے سے اہل بیت پاک و پاکیزہ ہے، اسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا بھی، ان کا محب بھی پاک و پاکیزہ ہو. عزیزان محترم، جو اس قابل تھے، امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی زیارت کا شرف بخشا ہے.
سید بحر العلوم جن کے بارے میں ملتا ہے، دیکھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سرانے، زری کے سرانے شعر پڑھ رہے ہیں کہ خوشا بحال خوش قسمت ہے جو قرآن پڑھ رہی ہے، آپ کے رخ انور پر سلام ہو، میرا ہزاروں سلام ہو۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا شعر پڑھ رہے تھے، کیسا شعر پڑھ رہے تھے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا میں نے دیکھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام بالائے سر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کیا شخصیت رہی ہوگی علامہ بحر العلوم کی کہ جو امام ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتا ہے وہ دیکھ لیا انہوں نے، اور امام نے ان سے پردہ نہیں کیا اور اپنے آپ کو ظاہر رکھا ان کے سامنے، کیونکہ یہ لوگ امانت دار تھے۔ اگر امام کو دیکھتے تھے تو کبھی انہوں نے دکان نہیں کھولی ہے کہ میں تو امام سے مل چکا ہوں، میں تو امام سے ملتا ہوں، مجھے اپنے امام زیارت کرواتے ہیں، یا میں اس قابل ہوں، میری کوئی شخصیت ہے، میں ایک بزرگ ہوں۔ نہیں، یہ شخصیتیں ایسی تھی، بعض شخصیتیں ایسی تھی جب وہ دنیا سے چلی گئی تب ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ عالم دین، یہ شخصیت ایسی تھی کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کیا کرتی تھی۔ یہ بحر العلوم ہے، جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرتے تھے، مسجد کوفہ میں ملاقات یا دوسری جگہوں پہ ملاقات کرتے تھے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کا شرف بخشتے ہیں، لیکن کیونکہ امام معصوم ہے، دلوں کو بھی پہچانتے ہیں، دلوں کی بات کو بھی جانتے ہیں عزیزان محترم، تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام زیارت کا شرف بھی بخشتے ہیں اور ہر مدد کے لیے آتے ہیں۔ آخری زمانے میں ہمارے امام اگر موجود ہے، حاضر و ناظر ہے، تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی گرفتاری ہے، کوئی مشکل ہے، تو پروردگار اسی حجت کے طفیل میں ہم سے وہ مشکل برطرف کر سکتا ہے، اسی کے صدقے میں ہم سے بلائیں دور ہوتی ہے۔ کیونکہ دنیا میں آج اتنے فساد ہو چکے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا آپ کو، شاید مل جائے گوشت بشمار، لیکن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی اکمل اور اطب ہے، اور آیت تطہیر کا مصداق ہے، اور حجت خدا منصوص من اللہ ہے کہ اگر زبان ہلائے، لب جنبش کرے تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی۔ غیروں کی مدد کی ہے امام نے، تو اپنے والوں کی کیوں نہیں مدد کریں گے؟ لیکن پکارنے والا ہونا چاہیے امام عصر علیہ السلام کو، وہ سلیقہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ طریقہ ہونا چاہیے، وہ تہذیب اور ادب ہونا چاہیے کہ ہم کس کو بلانے جا رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں، کس طریقے سے بلائیں گے ہم امام کو۔ کیا ہم بھی اتنے پاکیزہ ہیں جس کو بلا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے عرض کروں، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، یہی عراق کا ایک واقعہ۔ ایک شخص ہے یاقوت دہان کہا جاتا ہے اسے، یہ واقعہ تقریباً بحار الانوار کی آپ کو 53ویں جلد میں تقریباً مل جائے گا۔ یہ واقعہ بحار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یاقوت دہان جو عراق کا ایک شہر ہے ہلہ، جہاں کے علامہ ہلی تھے، ایک شہر ہے ہلہ، یاقوت دہان وہاں پہ رہا کرتے تھے، اور یہ شیعہ مذہب کے نہیں تھے، شیعہ مذہب کے یہ نہیں تھے، لیکن ان کے باپ اہل سنت میں سے تھے اور ماں شیعہ مذہب کی تھی۔ اب چونکہ یہ شیعہ مذہب نہیں تھے اور اپنے باپ کی طرف تمایل رکھتے تھے، اور ماں سے ان کا زیادہ ان کے عقیدے کے وہ قائل نہیں تھے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ جاتے تھے دوسرے شہروں میں اور جانے کے بعد روغن اکٹھا کرتے تھے، اسی لیے ان کو دہان کہا جاتا تھا۔ دہین اور دہن جو ہے عربی میں اسی روغن کو کہا جاتا ہے، جو منجمد ہوتا ہے یا پھر جو روغن ہوتے ہیں اس کو دہن کہا جاتا ہے یا دہین کہا جاتا ہے، تو اسی لیے ان کو دہان کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ روغن فروشی کا کام کرتے تھے اور ادھر ادھر سے جا کے لاتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ نکلے اور نکلنے کے بعد اپنی تجارت کی غرض سے نکلے، اور سفر کرتے کرتے صحرا میں ایک جگہ، کیونکہ اس وقت کچھ محل سرا وغیرہ اس طریقے سے ہوتے تھے جہاں مسافروں کو رکنے کی ایک مختصر چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی سی جگہ ہوتی تھی، لوگ وہاں پر جا کر پڑاؤ ڈالتے تھے اور رکتے تھے رات میں کبھی، اور پھر صبح اپنا سفر طے کرتے تھے۔ تو یہ قافلے کے ساتھ نکلے اپنا سامان لے کر، اب ایک جگہ پر پہنچے بہت دور، جب رات ہو گئی تو یہ لوگ وہاں پر رکے، اور رکنے کے بعد آرام کرنے لگے، رات ہوئی، اس کے بعد پھر جب صبح ہوتی ہے سب سو رہے ہیں، پھر قافلہ پھر سے رواں دواں ہوتا ہے،
اٹھتے ہیں لوگ اور پھر اپنے منزل کی طرف چلنے لگتے ہیں، جانے لگتے ہیں، اور لیکن یہ سو رہے ہیں، ان کو نیند آ رہی ہے۔ تو ان کے ایک دوست آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد ان کا شانہ ہلاتا ہے، یاقوت دہان کا شانہ ہلاتا ہے، اور ہلانے کے بعد انہیں اٹھاتا ہے کہ چلو صبح ہو گئی ہے، کاروان تیار ہے، اب چلتے ہیں ہم دوسرے شہر میں اپنی تجارت کی غرض سے۔ یاقوت دہان نے ایک مرتبہ آنکھ کھولی اور ان کو دیکھا اور ایک مرتبہ سر ہلایا کہ ہاں میں جاگ گیا ہوں، اب میں اٹھتا ہوں۔ اب وہ دوست بھی کہ ہاں اب تو جاگ گئے ہیں، اب اٹھ جائیں گے اور ہمارے ساتھ ملحق ہو جائیں گے۔ اب یہ قافلہ نکل پڑا، چلنے لگا، لیکن انہیں پھر نیند آ گئی۔ اب جب نیند آ گئی دوبارہ تو پھر جب یہ سو گئے، اب سو گئے تو کافی دیر کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی ہے تو ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ قافلہ چلا گیا ہے، میں تنہا رہ گیا ہوں، کوئی نہیں ہے قافلے میں۔ اب یہ پریشان کہ میں کس جگہ آ گیا ہوں، نہ مجھے کوئی راستہ معلوم ہے، نہ کوئی اور جگہ معلوم ہے، نہ کوئی آبادی نظر آ رہی ہے، دشت و صحرا جنگل۔ باہر نکلے دیکھ رہے ہیں دور دور تک خس و خاشاک ریگستان ہے، غبار اڑ رہا ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ پریشان ہے کہ اب کیا کرے تو کیا کرے، نہ ساتھ میں کھانا ہے نہ پانی ہے، پریشان ہے۔ ایک مرتبہ باہر نکلے، بس چلتے جا رہے ہیں، نزدیک تھا کہ ہلاک ہو جاتے، رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اب کیا کریں۔ بہت گڑ گڑائے، بہت فریاد کیا، لیکن کوئی مدد نہیں ملی۔ ایک مرتبہ انہیں یاد آیا کہ بچپن میں میری ماں مجھ سے کہا کرتی تھی کہ ہمارا ایک امام ہے، زندہ ہے، ہمارا وارث ہے، ہم قوم بغیر وارث کے نہیں ہے۔ میری ماں جو شیعہ مذہب کی ہے، یہ خود شیعہ مذہب کے نہیں تھے، لیکن ان کی ماں شیعہ مذہب کی تھی۔ ان کو یاد آیا کہ بچپن میں میری ماں کسی امام کو یاد کرتی تھی، امام مہدی کو یاد کرتی تھی، ان کا نام ان کا لقب ابا صالح ہے، اور ان کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، کوئی گرفتاری ہوتی ہے تو ہم شیعہ اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، امام کو بلاتے ہیں اپنے، اور وہ امام ہماری مدد کے لیے آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنے دل میں قصد کیا، جبکہ یہ شیعہ مذہب کے نہیں تھے، کسی دوسرے مذہب کے تھے، دل میں ارادہ کیا، پروردگار اگر میری مدد ہو جاتی ہے اور جس امام کا ذکر میری ماں کرتی رہتی تھی، اگر وہ امام میری نصرت کے لیے آ جائے، میری مدد کے لیے آ جائے اور مجھے نجات دلا دے، امام مہدی پکارنے لگے کہ اگر وہ میرا امام آ جائے اور مجھے نجات دے دے تو میں شیعہ مذہب قبول کر لوں گا اور اس کی امامت پر ایمان لے آؤں گا اور اسے اس کی امامت کا قائل ہو جاؤں گا۔ اب یہ کہہ ہی رہے تھے، رو رہے تھے، اپنا سر جھکائے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نورانی شخصیت بے حد خوبصورت اور ہیبت ناک ان کے پاس ظاہر ہوتی ہے، چلی آ رہی ہے۔ اب جب انہوں نے آہٹ محسوس کی، سر کو بلند کیا، کیا دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت سید بزرگوار تشریف فرما ہے، اور اس کے بعد ایک پانی کا کوزہ انہیں دیا کیونکہ یہ پیاسے تھے، پانی پلایا، اور اس کے بعد ان کا نام لے کر کہنے لگے یاقوت دہان پریشان نہ ہو، صرف جو تم نے وعدہ کیا ہے، اللہ سے عہد کیا ہے، اس پر تم باقی رہنا اور اسے وفا کرنا، اور دیکھو تم اپنے قافلے سے بچھڑ گئے ہو، دیکھو یہ راستہ ہے، اس راستے سے جاؤ، یہاں پر ایک آبادی ہے، وہاں تم اپنے قافلے سے مل جاؤ گے، یہاں پر جتنے بھی اس آبادی میں ہے یہ سب میرے چاہنے والے ہیں، یہ تھوڑی دور پر آبادی ایک ہے، وہاں پر جانا، تمہیں میرے چاہنے والے ملیں گے، اور وہاں پر جانا، اس کے بعد تم اپنے قافلے سے بھی مل جاؤ گے۔ اب یہ چند قدم چلے تھے، پھر پلٹ کر جب دیکھا، کیا دیکھا کہ وہ شخص نظر نہیں آ رہا ہے، وہ شخص چلا گیا ہے، غائب ہو گیا ہے۔ اب انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ کوئی اور نہیں تھا، اتنی نورانی شخصیت کون ہو سکتی ہے، اور انہوں نے میرا نام لے کر پکارا ہے، اور اس کے بعد اس صحرا میں جہاں پر دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، وہاں پر ایک شخصیت ایسی ظاہر ہوئی، یقیناً یہ وہی شخصیت تھی جس کا ذکر میری ماں کیا کرتی تھی اور جسے میں نے بلایا تھا۔ اب انہوں نے اپنا وفا کیا اپنے وعدے کو، اور اس کے بعد چند قدم جب چلے تو کیا دیکھا کہ ایک دیہات، ایک قریہ نظر آ رہا ہے، ایک گاؤں نظر آ رہا ہے، اس آبادی میں پہنچے، وہاں سب کے سب امام زمانہ کے چاہنے والے اور شیعہ مذہب کے تھے، وہاں پر پہنچے، اس منزل پر پہنچے، عبادت میں مشغول ہے۔ ایک عجیب کیفیت ان کے اندر طاری ہو گئی، ایک عجیب بدلاؤ آیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے عزیزان محترم، جس کی آنکھیں امام زمانہ علیہ السلام کے جمال اور آپ کے حسن کو دیکھے تو یقیناً اس کے اندر بدلاؤ آ جائے گا، فرزند زہرا کو دیکھے تو یقیناً اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے، بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کا انہوں نے دیدار کیا۔ ابھی جب پہنچے ہیں تو اس کے اگلے دن ان کا قافلہ پہنچا ہے،
اس سے پہلے یہ پہنچ گئے تھے۔ اگلے دن جب ان کا قافلہ پہنچا اور اس کے بعد پہنچنے کے بعد جب انہیں دیکھا کہ عبادت میں مشغول ہے، لوگوں نے دیکھا کہ یہ یاقوت دہان پہلے والا یاقوت دہان نہیں رہ گیا ہے، عجیب نورانیت ہے، عجیب تبدیلی ہے ان کے درمیان میں، ان کے اوپر طاری ہے، ایک عجیب کیفیت طاری ہے۔ تو عزیزان محترم اس کے بعد یہ وہاں سے پھر اس کے بعد جب رخصت ہوتے ہیں، کیونکہ بدل چکے تھے، ہلا پہنچتے ہیں۔ ہلا پہنچنے کے بعد ایک شیعہ عالم دین کے پاس سید قزوینی وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایسا ایسا عہد کیا تھا۔ جناب سید قزوینی انہیں علوم آل محمد سے آشنا کرتے ہیں اور شیعوں کے عقائد بتاتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے یہ تشیع مذہب قبول کر لیتے ہیں، لیکن ایک ارمان دل میں رہ گیا ہے۔ سید قزوینی سے کہتے ہیں کہ میں نے اس چہرے کو جو دیکھا ہے، اس جمال کو دیکھا ہے، میں پھر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سید قزوینی کہتے ہیں وہ جمال تو تم نے دیکھا، تمہیں مبارک ہو، سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں، انہوں نے کہا یاقوت دہان کہتے ہیں کوئی تو راستہ ہوگا۔ کہا ایک راستہ ہے کہ اگر تم 40 شب جمعہ سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤ تو یقیناً ہمارا امام آئے گا اور تمہیں اپنی زیارت سے مشرف کرے گا۔ اب کیا تھا، کیونکہ یہ امام کے دیدار کے مشتاق تھے اور دیوانے ہو چکے تھے، ایک شب جمعہ، دوسری شب جمعہ، تیسری شب جمعہ یہ جانے لگے۔ آخر میں جب شب جمعہ 40ویں پہنچی ہے تو دیکھا کہ 40ویں شب جمعہ میں کربلا کے باہر کچھ نگہبان کھڑے ہوئے اور سب سے کچھ جواز مانگ رہے ہیں، کچھ پاسپورٹ جیسی چیز مانگ رہے ہیں اندر داخل ہونے کے لیے، ان کے پاس تو نہیں تھا۔ پھر انہوں نے پریشان ہو کے اب کیا کرے، اب جو مڑ کر دیکھا پھر وہی شخصیت چلی آ رہی ہے اور اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑ کے جلدی سے دربار کے بیچ میں سے انہیں کربلا میں داخل کر دیا۔ اب جب کربلا میں داخل کر دیا تو امام کا یہ اثر تھا اور یہ تصرف تھا کہ کسی نے نہیں دیکھا اور یہ کربلا میں داخل ہو گئے اور اس کے بعد پھر سے انہیں دوبارہ دیدار نصیب ہوا۔ تو دیکھیں عزیزان محترم، اگر کوئی امام کو بلاتا ہے یقیناً امام اسے زیارت کا شرف بخشتے ہیں۔ کوئی اس کی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی مصیبت ہو، کسی بھی مبتلا ہو، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو، جنگل ہو، صحرا ہو، دریا ہو، دشت ہو، گھر ہو، کہیں بھی ہو، کیونکہ ہمارا امام موجود ہے۔ ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے عزیزان محترم کہ امام ہماری مدد نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی بھی گرفتاری ہو، ہر گرفتاری کا حل صرف امام زمانہ ہے اور پوری دنیا کی گرفتاری کا حل امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہے۔ عزیزان محترم جب وہ ظہور فرمائیں گے تبھی پوری دنیا کے شیعوں کو سکون و چین ملے گا اور پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ اے کاش مومنین اس بات کو سمجھ سکتے کہ امام کا دیدار کس قدر اہمیت رکھتا ہے اور امام کا ظہور کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ عزیزان محترم کتنے لوگ مشتاق دیدار دنیا سے چلے گئے، یا مولا آپ ہمیں اپنا دیدار کرائیے۔ ہمارے بچے جوان ہو گئے، جوان ضعیف ہو گئے، ضعیف دنیا سے چلے گئے، مولا ایک بار ہمیں اپنا دیدار کرائیے۔ اور پروردگار سے دعا یہ ہے کہ پروردگار ہمیں ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس کے اعوان و انصار میں بننے کے قابل ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي